جاءكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. You have to verify first before showing your reaction towards that news, whether this is right or wrong. Then you can say, but without verification, don't. If we act on this verse of Quran Majid, many family problems, many masjid problems, many problems relating to community will solve automatically. We act, we show our reaction without understanding or without verification. We don't follow teaching of Quran in this sense. That's why I request, please try to read Suratul Hujurat, which is very, very important surah. There are many other things as well, so we can read and we can understand this. آج جو سورت پڑھی گئی سورہ حجرات، اس میں بہت سارے گویا عنوانات ہیں جو ہمارے اخلاق اور ایمان دونوں سے اس کا تعلق ہے. اس لیے میری گزارش ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا کہ جتنا حصہ پڑھا جائے وہ ساری کی تشریح میں کر سکوں، لیکن اس میں بہت سے اہم باتیں جو بتائی گئی ہیں. ایک سب سے پہلی چیز، ایک اصول اور قاعدہ بتایا گیا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی حکم آئے، مسلمان کی یہ علامت ہے کہ وہاں پر اس کو فوری تسلیم کرے. اللہ کے رسول کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا ہے کہ جب آپ کی بات آ جائے تو پھر میری بات، آپ کی بات، شیخ صاحب کی بات، پیر صاحب کی بات، اسکالر صاحب کی بات ختم ہو جانی چاہیے. اگر اللہ کی رسول کی بات کنفرم طریقے سے آئے، پھر بھی میں کہوں کہ میرے گاؤں میں، میرے خاندان میں اس کا یہ رواج ہے، یا میرے فلاں پیر صاحب نے یہ کہا، یا فلاں شیخ صاحب نے یہ کہا، تو اس کا مطلب میں اللہ کے رسول کی اہمیت پیر کے برابر کر رہا ہوں یا اسکالر کے برابر کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ اور اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں ملے اس کو ایز اٹ از قبول کرو. یہ ایمان کی نشانی ہے ہمارے لیے. اس میں ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو نہ کریں. جب آپ کو کہہ دیا گیا کہ یہ حدیث ہے کنفرم، یہ سنت ہے کنفرم، اس کے بعد اس کو قبول کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے بعد ہاں یہ ہے تو صحیح ہے لیکن ہمارے گاؤں میں اس کا رواج نہیں، ہمارے علاقے میں اس کا رواج نہیں، ہمارے مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا، تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول کی بات کو آپ پیچھے کر رہے ہیں. تو یہ چیز بہت سیریس قسم کی ہے جس کا ایمان سے تعلق ہے. تو ہماری نشانی، جو مومن کی نشانی یہ بتائی گئی، جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کر لو ایز اٹ از، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے جذبہ اور شوق. اور اس کے بعد ایک جو اہم بات اس کے اندر، ساری چیزیں اہم ہیں لیکن ہمارے جو اخلاقی رواج، جو معاملات ہیں، اگر سورہ حجرات کے ان حصوں پر عمل کیا جائے، ہمارے گھریلو مسائل، فیملی کے ایشوز، مسجد کی کئی باتیں خود بخود حل ہو سکتی ہیں. مثلا یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا، خبر اگر کوئی کسی کے بارے میں دیتا ہے، کوئی بھی نیوز ہے، پہلے اپنا غصہ مت دکھائیے، پہلے ایکشن یا ریئیکشن مت دکھائیے، پہلے یقین مت کیجیے تا وقت کہ اس کو صحیح طریقے سے آپ تبیین کہتے ہیں ویریفائی کرنا، تحقیق کر لیجیے کہ واقعی خبر صحیح ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ سنانے والا آدھی خبر سنا رہا ہو تاکہ آپ کو طیش میں لائے اور آدھا حصہ اس کا بتا ہی نہیں رہا. یا کبھی ایسے تو نہیں ہے اپنی طرف سے کچھ کمی زیادتی کر رہا ہو وہ، یا کبھی ایسا تو نہیں کہ ایک خاص پس منظر میں کوئی بات کہی گئی، آپ کو وہ بیک گراؤنڈ حذف کر کے خبر دی جا رہی ہے تاکہ آپ طیش میں آ سکیں. اکثر فیملی مسائل میں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ تحقیق کریں کیا واقعی یہی بات ہوئی تھی، کیا ایسے ہی مسئلہ ہوا تھا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں، مسئلہ تو کچھ اور ہوا تھا، آپ کو تو صرف آدھی بات سنائی ہوئی، اس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا. تو اب دیکھیے کہ قرآن مجید کی اس ایک آیت پر عمل کریں گے تو کتنے مسائل خود بخود حل ہو گئے. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ کہی گئی کہ آپس میں تعلقات کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ غیبت